بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر مادھوی لتا کے ورنچی اسپتال کے باہر لگے مجلس کی دعوت افطار کے بینرز پھاڑ دینے سے ایک سیاسی تنازع پیدا ہو گیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین کے زیر اہتمام جمعہ کو ایک عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ دعوت افطار کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے ہیں۔ ورنچی اسپتال کے باہر بھی مجلس کی دعوت افطار کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے، جسے BJP لیڈر مادھوی لتا نے پھاڑ دیا۔ BJP لیڈر مادھوی لتا کے ورنچی اسپتال کے باہر لگے مجلس کی دعوت افطار کے بینرز پھاڑنے کے ویڈیوز منظر عام پر آئے، جس کے بعد ایک سیاسی تنازع پیدا ہو گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ مجلس کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے علاوہ کئی دیگر سینئر قائدین کی عظیم الشان دعوت افطار میں شرکت کی توقع ہے۔ ہمارے افطار پارٹیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے یہ کوئی ہماری ذاتی پارٹی نہیں ہے، یہ افطار کی دعوت ہے، جہاں ہم یہ جو تیاری کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی آمد کے لیے یہ جوش اور خروش سے کام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رہتا ہے اور جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اور اس کے روزے کھلانے کے لیے اگر ہمیں اور لٹنا پڑے لٹیں گے، اور ان کے دوسروں کے ساتھوں پہ سانپا لوٹنا ہے لٹائیں گے، مگر ہم ہمارے روزے کو بڑی جوش و خروش سے منائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نامپلی کی سرزمین سے یہ پیغام دیں گے کہ ہم یہاں پر ایک عظیم و شان افطار کی دعوت رکھے ہیں، جہاں پہ ہر کوئی یہاں پہ انوائٹڈ ہے، ہر کسی کو دعوت ہے۔ چندہ نگر پولیس اسٹیشن کے روبرو واقع ایک فرنیچر اور الیکٹرانکس شو روم میں آتش زدی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا چندہ نگر پولیس اسٹیشن کے روبرو واقع انو فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس کے شو روم میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ 5 منزلہ عمارت میں واقع سٹور میں بھڑک اٹھی، جہاں مبینہ طور پر بڑی مقدار میں فرنیچر کو آگ لگ گئی۔ اطلاعات ملنے پر آتش پرو عملے نے 4 فائر انجنز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کا کام کیا۔ عمارت سے دھوئیں کے کثیف بادل اور شعلے اٹھتے دیکھے گئے اور مقامی لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ چونکہ مین روڈ کے قریب پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس بھی موقع پر پہنچی اور اس نے صورتحال پر قابو پایا۔ ٹریفک کو بحال کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ آگ کیوں لگی تھی، اس بات کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ چندہ نگر پولیس اسٹیشن نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ حیدرآباد سے ناگپور جا رہی پرائیویٹ ٹریولز بس نظام آباد میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ 4 مسافر ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد سے مہاراشٹر کے ناگپور جا رہی کھرانا ٹریولز کی بس نظام آباد میں قومی شاہراہ 44 پر انلوئی ٹول پلازا کے قریب بے قابو ہو کر سڑک کنارے الٹ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 22 مسافر سوار تھے، جن میں سے 4 موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے تیز رفتاری کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پرائیویٹ ٹریولز بس حادثے کا شکار ہو رہی ہیں اور اب لوگ پرائیویٹ ٹریولز بسوں کے ذریعے سفر کرنے سے خوف کھا رہے ہیں۔ سکندرآباد میں ایک خود ساختہ خاتون ڈاکٹر نے ایک مریضہ کو بے ہوش کرنے کے بعد 10 تولے سونے کے زیورات لے کر راہ فرار اختیار کی۔ ذرائع نے بتایا سکندرآباد کے ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں ایک خاتون نے گائنوکالوجسٹ کا روپ دھار کر مبینہ طور پر مریضہ کو بے ہوش کیا اور تقریباً 10 تولے سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمہ کی شناخت ابھی باقی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور چوری کرنے سے قبل اسپتال کے اندر متاثرہ خاتون سے رابطہ بھی کیا تھا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ وقار ضلع کے شیوا ریڈی پیٹ میں اقبال فاؤنڈیشن کی جانب سے غربا، مسکین اور بیواؤں میں رمضان راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ ماہ رمضان ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔
یہ صرف روزے اور عبادات کا نہیں بلکہ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے کا بھی مہینہ ہے، تاکہ اس بابرکت مہینے میں غربا بھی خوشیوں کے ساتھ عید منا سکے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی وقار آباد ضلع کے شیوا ریڈی پیٹ میں اقبال فاؤنڈیشن کی جانب سے غربا، مساکین اور بیواؤں میں رمضان راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اقبال فاؤنڈیشن کے صدر سید اقبال کہتے ہیں کہ ہر اہل خیر حضرات کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور غربا کی مدد کریں۔ جس طرح سے ہم لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ویسے ہی ہمارے غریب بھائی اور بہنوں کو بھی خوشیوں کے ساتھ عید منانے کے لیے فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان راشن کٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر شیوا ریڈی پیٹ کے کونسلر سید شبیر حسین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ضعیف خواتین نے اقبال فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کو دعاؤں سے نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، نمستے پورے وقار ڈسٹرکٹ کے بھائیوں کو، سب کو میرے طرف سے ایڈوانس میں رمضان مبارک۔ اور ہر سال ہم لوگ اقبال فاؤنڈیشن کی طرف غریب، مسکین، بیواؤں کو یہ راشن کٹ دیتے رمضان کا تحفہ بول کے، اس لیے یہ سال بھی ہم لوگ یہ اقبال فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ کرے۔ اس کو آپ سب سے ہمارے اللہ بھی قبول کرے یہ کام کو، اور سب سے گزارش ہے اور زیادہ سے زیادہ سب مل کے ہم جو بھی اس سے لوگوں فائدہ پہنچا اس کو، سب میرے حق میں دعا کیجیے۔ شکریہ۔ راجم پیٹ سے سامنے آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں ایک خاتون نے شوہر کے سامنے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ بیوی کو بچانے کے بجائے شوہر کے بیوی کو خودکشی کرنے کا طریقہ بتانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا، راجم پیٹ میں ایک ہولناک واقعے میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے سامنے پھانسی لگا کر جان دے دی اور اس کے شوہر نے مداخلت کرنے یا اپنی بیوی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پیشے سے ریلوے لوکو پائلٹ کرشنا وینی کی شادی سری نواسلو سے ہوئی تھی اور جوڑے کے درمیان کچھ عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کرشنا وینی نے جب پھانسی لگانے کی دھمکی دی تو اس کے شوہر نے اسے پھانسی لینے کا طریقہ بتایا۔ کرشنا وینی کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور کرشنا وینی کی خودکشی کے لیے اس کے شوہر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اطلاع ملنے پر راجم پیٹ رورل پولیس بھی موقع پر پہنچی اور اس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا کی سالگرہ کے موقع پر ان کے فرزند آدتیہ نے ایک خصوصی دستاویزی فلم کی رونمائی کی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے جمعہ کو اپنی سالگرہ منائی۔ ان کی سالگرہ کے موقع پر ان کے فرزند آدتیہ نے ایک خصوصی دستاویزی فلم کی رونمائی کی۔ جاگرتی لیڈر چنو گوڑ نے فلم پروڈیوس کی ہے۔ فلم میں کے کویتا کے سیاسی سفر کو دکھایا گیا ہے۔ فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کویتا نے کس طرح بتکما تہوار کو عالمی سطح پر مقبول بنایا۔ فلم میں تلنگانہ کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جاری کوششوں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ پرساد لیبس میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں جاگرتی کے کارگزار صدر روپ سنگھ و دیگر نے شرکت کی۔ سبھی کی جانب سے کے کویتا کو سالگرہ کی مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر کے قریب ایک کار بے قابو ہو کر تالاب میں جا گری۔ پولیس اور مقامی لوگوں نے تالاب سے کار باہر نکالنے کے بعد کار میں کسی کو نہ پا کر حیرانی ظاہر کی۔ ذرائع نے بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر قصبے میں چٹن پلی کے قریب ایک کار تالاب میں جا گری۔ مقامی لوگ فوراً حرکت میں آ گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے کار کو باہر نکالا۔ بتایا جاتا ہے کہ تالاب گہرا تھا، اسی لیے کار باہر نکالنے میں 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ کار جب تالاب سے باہر نکالی گئی تو اندر سے کوئی برآمد نہیں ہوا اور عوام اور پولیس دونوں حیران رہ گئے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ جب کار میں کوئی موجود نہیں تھا تو کار تالاب میں کیسے گر گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ کار میں سوار افراد شاید تالاب میں ڈوب گئے ہیں۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کار کی نمبر پلیٹ کی بنیاد پر پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے سول سپلائز کے حکام اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پکوان گیس کے صارفین کو سلنڈر کے حصول میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے
जुमा को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में महकमा सिविल सप्लाईज के सीनियर अहदेदारों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ गैस सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिविल सप्लाईज के हुकाम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के इक़दामात करें कि घरेलू सार्फिन को LPG सिलेंडर के हुसूल में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो रोज़ाना सूरत हाल का जायजा लें और LPG सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के इक़दामात करें। गैस सिलेंडर्स की तकसीम के मराकज़ पर सप्लाई एजेंसीज पर पुलिस को नज़र रखने को भी कहा गया है। अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि रियासत भर में 1.29 करोड़ LPG गैस कनेक्शन हैं और तलब को पूरा करने के लिए LPG सिलेंडर्स का काफ़ी ज़ख़ीरा दस्तयाब है। चीफ सेक्रेटरी ने OMC को हिदायत दी है कि वो सिलेंडर्स की बर वक्त फराहमी के लिए इक़दामात करें। उनसे कहा गया है कि वो देही और शहरी इलाकों में बर वक्त सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिक़ा महकमों के साथ ताउन करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद में जुमातुल विदा के मौके पर जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के चौथे जुमा के मौके पर जलसे यौमुल कुरान बाद नमाज जुमा तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसे यौमुल कुरान को मुखातिब करते हुए कहा कि माह रमज़ान मुबारक का ये आखिरी दहा जहन्नुम से निजात का दहा है और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करनी चाहिए कि वो हश्र के मैदान में हम सबको प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम के साथ खड़ा करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। उस वक्त की तकलीफ का इतना भी हक तूने अदा नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। कुरान करीम, नुज़ुल कुरान का महीना, यौमुल कुरान का जलसा, अल्लाह कुरान में क्या फरमाया कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत बोलो, उफ तक मत बोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, उलमाए कराम ने लिखा कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मेरी भी इबादत करो और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो। यानी अल्लाह अपनी इबादत को हमारे माँ बाप की खिदमत से जोड़ दिया। तो ये जरूरी है कि अगर इसके माँ बाप जिंदा हैं, हम उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। शहर हैदराबाद में बेरोजगार नौजवान रेवंत रेड्डी हुकूमत से इंतखाबी वादे के मुताबिक आसामियों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए सड़क पर उतर आए। पुलिस ने दिलसुख नगर इलाके में बेरोजगारी मार्च को रोकने के लिए नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ज़रा ने बताया कि शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में जुमा को उस वक्त कशीदगी देखी गई जब पुलिस ने बेरोजगारी मार्च में हिस्सा लेने वाले कई नौजवानों को हिरासत में लेकर मलकाजगिरी कमिश्नरेट के चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आपको बता दें कि बेरोजगार नौजवानों की जानिब से जुमा को बेरोजगारी मार्च का ऐलान किया गया था और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर 2 लाख खाली आसामियों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपने इंतखाबी वादे को पूरा करे। पुलिस ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना बीएड उम्मीदवारों की एसोसिएशन के रियासती सदर बुकैया कुमार ने रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत पर रियासत के नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।